تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 25واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشورى مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 1۔ حامیم ترجمہ حامیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 2۔ عین سین قاف ترجمہ عین سین قاف۔ سورہ شورى آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی تشریح بارہا گزر چکی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 3۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ترجمہ اسی طرح کے مطالب نفسیہ وہی فرماتا رہا ہے آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اللہ جو زبردست اور بہت دانا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے اور جو کلام میں تمہیں سناتا ہوں یہ میرا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، اس اعلان نے کفار مکہ کو گوناہ گوں حیرانیوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اسے ایک انہونی بات سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک آج تک ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کسی بندے سے ہم کلام ہو۔ ان کی اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کذالک سے آیت کا آغاز کیا، یعنی یہ کلام جو تم سن رہے ہو سراسر حکمت و برکت ہے اور یہ کوئی اچنبا نہیں، بلکہ اسی طرح یمن و سعادت سے لبریز کلام ہم نے پہلے بھی انبیاء پر نازل فرمایا ہے۔ تمہارا یہ خیال کہ ایسا نہیں ہو سکتا باطل ہے۔ ایسا ہونا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ اس کی حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ جب اس نے انسان کی جسمانی زندگی کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا تو اس کی حکمت انسان کی روحانی اور اخلاقی زندگی کی بقا اور نشو و نما کو کیوں کر پس پشت ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے العزیز اور الحکیم کے اسماء حسنی یہاں ذکر کیے گئے۔ سورہ شورى آیت نمبر 4۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم ترجمہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ جب بلندیوں اور پستیوں میں جو چیز ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے تو اس کے بغیر اور کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ انسان کے لیے کوئی ضابطہ حیات تجویز کرے، بلکہ اس کے بغیر اور کون ہے جس کے پاس اتنا علم اور قدرت ہو کہ وہ اس نہایت پیچیدہ اور از حد اہم کام کو حسن و خوبی سے انجام دے سکے جس کو اس کا ہمسر بنایا جاتا ہے، یا جو بدقسمت اس کا ہمسر بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں وہ تو سب اس کی مخلوق اور اس کے مملوک ہیں۔ ان کا علم بھی محدود ہے اور ان کی قدرت بھی ناتمام ہے۔ خود سوچو، خالق و مخلوق، مالک و مملوک، عالم اور جاہل، قادر اور عاجز بھی کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا اور اعلیٰ اور سب سے زیادہ عظمت و سطوت والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 5۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم ترجمہ قریب ہے کہ جلال الہی سے آسمان پھٹ پڑیں اپنے اوپر سے، اور ایسا نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش طلب کر رہے ہیں اہل زمین کے لیے۔ سن لو، یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت اور شان بخشی ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اپنے رب کریم کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہ کرتا، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنی ساری کوشش صرف کر دیتا، لیکن اس نے فقط عملی طور پر ہی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے سرتابی نہیں کی بلکہ اس کی عظمت و تقدس پر بھی حرف گیری شروع کر دی۔ کبھی اس کی صفات کمالیہ کا انکار کیا، کبھی اوصاف ذمیمہ کی نسبت اس کی طرف کرنے کی گستاخی کی۔
کبھی عاجز اور درماندہ مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرایا اور کبھی سرے سے اس کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ انسان کی ان پہم گستاخیوں اور بغاوتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ نظام کائنات بھگ سے اڑ جاتا، آسمانوں کو مستحکم اور مضبوط چھتوں میں اوپر سے نیچے تک شگاف پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالی حلیم اور کریم ہے، اس کے حوصلے کی انتہا نہیں، اس کے جود و کرم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ ان سرکشوں کو پھر بھی سوچنے سمجھنے کی مہلت دے رہا ہے۔ اکثر انسانوں کا حال تو یہ ہے، لیکن فرشتے اپنی پاک اور نوری زبانوں سے ان تمام عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جو انسان اپنے خالق کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کی صفات کمال کا ذکر کر کے اس کی حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد آدم کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، اور فسق و فجور کی گرم بازاری کے باوجود بساط عالم الٹ نہیں دی جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی شان مغفرت اور اس کی رحمت بے پایاں کے باعث نظام کائنات قائم ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 6۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ ترجمہ: اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور دوست، اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کے حالات سے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ کفار نے اپنا رشتہ عبودیت اپنے رب کریم سے توڑ کر اپنے باطل معبودوں کے ساتھ جوڑ لیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کرتوتوں سے کوئی آگاہ نہیں، اور نہ ان سے ان کے متعلق کوئی باز پرس ہوگی۔ اس لیے وہ بڑے اطمینان سے ہر قسم کی رذیل حرکتیں کرتے، نہ اپنے کیے پر شرماتے اور نہ ان کے ہولناک انجام سے لرزہ برندام ہوتے۔ اللہ حفیظ سے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور ان کا ریکارڈ محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ لا محالہ انہیں اپنی کارستانیوں کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ کفار نے ہر شعبہ زندگی کے لیے الگ الگ معبود مقرر کر رکھے تھے، اور ہر بت کو اس کے متعلقہ شعبہ حیات میں مختار مطلق اور کارساز سمجھتے تھے۔ اس لیے اتخذوا من دونہ اولیاء کے الفاظ استعمال ہیں۔ ولی کا لفظ اگرچہ لغت میں متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی المتولی لامور العالم، یعنی امور عالم کا کارساز۔ یہاں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس معنی میں کسی کو ولی کہنا شرک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑی دل سوزی سے انہیں ہدایت کی طرف بلاتے، ان کے سامنے اپنے دعوے کی صداقت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کرتے، ان کے شکوک و شبہات کا بڑے مؤثر طریق پر کلا کما فرماتے۔ اس کے باوجود جب وہ باطل سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے تو حضور کو از حد دکھ ہوتا اور بڑے افسردہ خاطر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ اتنے رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پر ان کی گمراہی کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور نہ ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ آپ کا فرض تبلیغی حق تھا، اور وہ آپ نے آسن طریق پر ادا کر دیا۔ اب یہ جانیں اور ان کی قسمت، آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا، اس کی کرنوں سے سارا عالم جگمگا رہا ہے، لیکن یہ اب بھی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھے کفر و شرک کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ الوکیل یعنی الکفیل، جو کسی کا ضامن اور ذمہ دار ہو۔ سورہ شورى آیت نمبر 7۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور یوں ہی ہم نے وحی کے ذریعے اتارا ہے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے آس پاس آباد ہیں، اور تاکہ آپ ڈرائیں اکٹھے ہونے کے دن سے جس کی آمد میں کچھ شبہ نہیں۔ اس دن ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق بھڑکتی آگ میں ہوگا۔ سورہ شورى آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اے حبیب، یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ مکہ جو تمام بستیوں کی اصل ہے، اس کے رہنے والوں کو آپ بر وقت خبردار کر دیں، اور اس کے شرق و غرب میں پھیلے ہوئے جتنے دیہات
قصبے اور آبادیاں ہیں ان کو آگاہ کر دیں کہ قیامت کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، اس کے آنے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ اس روز انسانوں کی تقسیم عربی و عجمی، غریب و امیر، سفید فام اور سیاہ فام کی بنیادوں پر نہ ہوگی، بلکہ نیک و بد اعمال کی بنا پر ہوگی۔ نیکوکار جنت میں اور بدکار دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 8۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا ان سب کو ایک امت، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور جو ظلم کرنے والے ہیں نہ ان کا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ سورہ شورى آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو بھی ارادے کی آزادی اور اختیار نہ دیتا، جس طرح دوسری مخلوقات بے چون و چرا اس کے احکام کی تعمیل کر رہی ہیں، اسی طرح حضرت انسان بھی اس کے احکام کے سامنے سرفگندہ رہتا، لیکن رحمت الہی نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کی صفت تخلیق کا یہ شاہکار عمل کی آزادی سے محروم ہو، گدھے اور بیل کی طرح بے ارادہ اور بے اختیار زندگی گزار کر راہی ملک عدم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور عمل کی ایک گونا آزادی عطا فرمائی تاکہ وہ راہ حق پر گامزن ہو تو اپنی مرضی سے، اور اگر کفر و گمراہی پر کاربند ہو تو اپنی مرضی سے۔ جو لوگ ہدایت قبول کریں گے اور سیدھی راہ پر چلتے رہیں گے، قدم قدم پر نصرت الہی ان کی حوصلہ افزائی کرتی رہے گی، اور جو بد نصیب دانستہ غلط راہ منتخب کریں گے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر ہلاکت کے گڑھے میں گرنے پر وہ مصر ہوں گے تو ان کی منت سماجت نہیں کی جائے گی کہ بھلے مانسو تم ایسا نہ کرو۔ سورہ شورى آیت نمبر 9۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اسے چھوڑ کر دوسرے کارساز؟ پس اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ جو لوگ جان بوجھ کر اور اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بجائے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ ایسے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کتنے احمق ہیں کہ قادر و توانا پروردگار کو چھوڑ کر بتوں کو انہوں نے اپنا کارساز بنا لیا ہے۔ بھلا بے بس اور ناتواں بتوں کو اپنا کارساز بنا کر انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے وہ ان کا کیا بھلا کریں گے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی ہستی کو اپنا کارساز اور حامی بنائے جو ہر قسم کی قدرت کا مالک ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی قدرت اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ چاہے تو مردے کو چشم زدن میں زندہ کر دے، مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے، اور پیچیدہ سے پیچیدہ گرہ کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف مردہ جسموں کو ہی زندہ نہیں کرتا بلکہ مردہ دلوں کو بھی زندہ فرماتا ہے۔ واسطی فرماتے ہیں کہ جب کسی دل پر اپنی تجلی فرماتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب چھپ جاتا ہے تو نفوس اس سے مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ سعادت فقط ان کو نصیب ہوتی ہے جو سرکشی اور نافرمانی کی روش کو ترک کر کے اطاعت و انابت کی راہ اختیار کرتے ہیں، جو غرور و کبر کے انداز چھوڑ کر عز و نیاز کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا ہے۔ ترجمہ: یوسف کے سامنے ناز و ادا مت کرو، اظہار نیاز اور آہ یعقوبی کے بغیر اس کے سامنے کچھ نہ کرو۔ موسم بہار میں پتھر سرسبز نہیں ہوتے، مٹی بن جا تاکہ تجھ سے رنگ برنگے پھول اگنے لگیں۔ اے نادان، سال ہا سال تو دل دکھانے والا پتھر بنا رہا، ہماری بات کو آزماؤ اور کچھ عرصے کے لیے مٹی بن جاؤ۔ یہاں پر 25ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔